بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خانہ مانسا شہزادی۔ زاہد پبلشرز میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم اردو کی کتاب برائے جماعت 7ویں پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا سبق نمبر 16 کشمیر اداس ہے پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سبق کا متن سن کر معلومات اخذ کر سکیں اور سوالات کے جوابات دے سکیں، عبارت سن کر اہم نکات اور مرکزی خیال اخذ کر سکیں، کسی بھی موضوع پر پراعتماد انداز میں تقریر کر سکیں، کسی بھی نثر پارے کو درست تلفظ آہنگ کے ساتھ دہرا سکیں، اپنے خیالات، احساسات اور معلومات کو پراعتماد انداز میں بیان کر سکیں، طویل عبارت کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، مصنف کے مقصود کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں، درست درسی کتب اور دیگر کتب میں پیش کیے گئے متن پڑھ کر معلوماتی اور اطلاقی نوعیت کے سوالات کے جواب تحریر کر سکیں، صحت زبان، اعراب کا خیال رکھتے ہوئے جملے بنا سکیں، عربی قواعد کے مطابق واحد کی پہچان اور ان کے درست استعمال کر سکیں، جملے سادہ اور محاورات کی مدد سے بنا سکیں، درخواست نویسی کر سکیں۔ سوچیں اور بتائیں۔ آزاد کشمیر کے کوئی سے 2 سیاحتی مقامات کے نام بتائیں۔ مزید جانیں۔ انگریزوں کا وادی کشمیر کو گلاب سنگھ ڈوگر کے ہاتھوں بڑے سستے داموں فروخت کرنے کا بڑا مقصد سیاسی تھا۔ خاص الفاظ: آتشی، الحاق، سرپرست، فردوس، محال، تنظیم۔ سنبل 7ویں جماعت کی طالب علم ہے۔ اس کے والد کا نام محمد زاہد ہے جو ایک مقامی ہسپتال میں سرجن ہیں۔ سنبل متاثر کن حد تک ذہین اور فطین ہونے کی وجہ سے یا شاید والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے بڑی لاڈلی بیٹی ہے۔ اس کی اپنے والدین کے ساتھ بڑی دوستی ہے، وہ ان سے بڑی باتیں کرتی، ان کے والدین بھی اس کی بات سنتے۔ آج اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باغیچے کی طرف جھانکا، والد صاحب کو فارغ بیٹھ کر دیکھا تو جھٹ سے ان کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، ابو جان، اگلے ہفتے ہمارے اسکول میں کشمیر اداس ہے کے موضوع پر لاہور کے تمام اسکول کے مابین ایک مذاکرہ ہونے جا رہا ہے۔ میں اس مذاکرہ کے تنظیمی کا حصہ ہوں اور چاہتی ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے میرے پاس معلومات کا وافر ذخیرہ ہو۔ اس کے ضمن میں میری مدد کریں۔ ابو جان، بیٹی، ابھی ہم لوگ پچھلے سال چند دنوں کے لیے وادی سوات کی سیر کے لیے گئے تھے اور آپ کو اس سیر کا بہت مزہ آیا تھا۔ وادی کشمیر بھی دنیا کی خوبصورت ترین مقامات میں شامل ہے۔ یہ خطہ بھارت، پاکستان اور ہمارے دوست ملک چین کے درمیان آتا ہے، مگر اس کا زیادہ تر حصہ پاکستان اور بھارت میں واقع ہے۔ دنیا بھر کے سیاح اس وادی کی سیاحت آتے ہیں۔ وادی کشمیر دست قدرت سے جس مہارت سے بنایا گیا ہے، اس کی نظیر دنیا بھر میں ملنا محال ہے۔ روایات ہے کہ مغل شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کو وادی کشمیر سے اس قدر لگاؤ تھا کہ وہ ہر سال گرمیاں زیادہ تر موسم کشمیر میں گزارتی تھی۔ ملکہ نور جہاں کشمیر کے بارے میں کہا کرتی تھیں کہ اگر روئے زمین پر فردوس کہیں ہے تو وہ یہی ہے۔ مغلوں کے حکومت کے بعد برصغیر پر ایک عرصے تک انگریزوں کی حکومت رہی تو انگریزوں نے کشمیر کو گلاب سنگھ ڈوگر کے ہاتھ بہت سستے داموں فروخت کر دیا۔ وادی کشمیر میں 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ڈوگرا خاندان نے حکمران بنتے ہی مسلمانوں پر ظلم و ستم کا انتہا کر دی۔ 1947 میں 2 قومی نظریے کے تحت ہندوستان کو تقسیم کے وقت تمام ریاستوں کو یہ حق دیا گیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں یا بھارت کے ساتھ، یا پھر آزاد حیثیت سے اپنا وجود
برقرار رکھیں۔ وادی جموں کشمیر میں اکثریت آباد کی خواہش تھی کے مطابق ڈوگرا راجہ ہری سنگھ اور اس وقت کے کشمیر کے وزیر اعظم شیخ عبداللہ نے پہلے تو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا اعلان کیا، مگر پھر درا پردہ انہوں نے بھارت کے ساتھ الحاق کے ساز بازی کی اور بھارت کی فوج کو کشمیر میں بلا لیا، اور مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کے قبائلی جنگجوؤں کی مدد سے آزادی کی خاطر گھروں سے باہر نکلنے کا کیا، اور 1 سال تک ڈوگرا حکمران اور اس کے سرپرست بھارت کے خلاف جنگ کی۔ بھارت نے جب دیکھا کہ اس طرح تو جنگ ہار جائیں گے، تو بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے UNO کی مدد سے UNO کی سیکیورٹی کونسل کے فوری طور پر قرار دے دیا، اور اس کے بعد پاس کی جنگ بندی کی کر دی گئی، اور کشمیر کے الحاق کا فیصلہ کشمیریوں کے استواب رائے کے مطابق ہوا، اور سیکیورٹی کونسل نے کنٹرول لائن کی حد بندی کر دی۔ اس طرح کشمیر کے ایک حصے پر بھارت کا قبضہ برقرار ہو رہا تھا، اور ایک حصے پر آزاد کشمیر کی صورت میں معرض وجود میں آیا۔ وہ دن اور آج کا دن افسوس کا مقام ہے کہ ابھی بھی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق استواب رائے کا حق استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کشمیر کے آدھے حصے پر بھارت کا غلبہ قابض ہے، اور وہاں وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں۔ 1947 سے لے کر آج تک کشمیر مسلمان بھارت کا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، اور تقریباً 1 لاکھ جانوں کی قربانی بھی دے چکے ہیں۔ پاکستان اور یہاں کے عوام کے دل اپنے کشمیر بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور پاکستان نے کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور قراردادوں کی روشنی میں ہمیشہ کشمیر کے پرامن حل کی حمایت کی ہے۔ عالمی حیثیت کے اتار چڑھاؤ کے باوجود پاکستان یہ حمایت ان کے وقت کے ساتھ ساتھ جاری رکھتا ہے، جبکہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا اور آزادی سے ہمکنار نہیں ہو جاتے۔ مسئلہ کشمیر عالمی ضمیر کے سامنے ایک ادھورے وعدے کی حیثیت سے موجود ہے۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیر بھارت کے جبر و استبداد سے آزاد ہو جائے گا، اور ان حالات میں ہم کشمیر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کشمیر اداس ہے۔ محمد زاہد صاحب نے اپنی بات ختم کی کہ سنبل نے اپنی والد کی طرف دیکھا اور کہا، ابو جان کشمیر اداس ہے، اور اس کے ساتھ میں بھی اداس ہوں۔ ابو جان بیٹی آپ ہی نہیں، میں بھی اداس ہوں، بلکہ ہر محب الوطن پاکستانی اداس ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں جب جنت نظیر وادی کشمیر آزادی اور امن و آتشی کا گہوارہ بنے گا۔ ٹھہرے اور بتائیں کشمیر کے اداس ہونے کی کیا وجہ ہے؟